ڈیلی وائس اوور کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم جسے عام طور پر مسجد اقصی کہتے ہیں اسے اور بھی کئی ناموں مثلا المسجد الاقصی اور الحرم القدس شریف وغیرہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ تاریخی مسجد فلسطین کے شہر یروشلم میں واقع ہے جو ان دنوں اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ یہ مسجد مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے تقریباً 16 یا 17 ماہ تک مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی۔ شرعی طور پہ اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے مسجد احرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی کا مقام اور مرتبہ ہے۔ قرآن و حدیث میں مختلف جگہوں پر اس مبارک مسجد کا ذکر ہے۔ اس مسجد کے ارد گرد کی جگہوں کو برکت والی جگہیں کہا گیا ہے۔ انہی وجوہات کے پیش نظر دنیا بھر کے مسلمان مسجد اقصی کو بڑی عقیدت اور محبت سے دیکھتے ہیں۔ مسجد اقصی کو مسلمانوں کا قبیلہ اول ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ اور صحابہ کرام پہلے مسجد اقصی کی جانب ہی رک کر کے تقریباً 17 ماہ تک نمازیں ادا کرتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے موقع سے مسجد احرام سے جس جگہ لے جایا گیا وہ یہی مسجد اقصی ہی ہے۔ آپ نے اس مسجد میں سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کی۔ آپ اسی مسجد سے سفر معراج پہ روانہ ہوئے۔ مسجد احرام سے مسجد اقصی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک سفر کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا: پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد احرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے ماحول پر ہم نے برکتیں نازل کی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ ہر بات سننے والی اور ہر چیز دیکھنے والی ذات ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی، جبکہ آپ کے چاہتے تھے کہ آپ کا قبلہ کعبہ شریف کی طرف ہو۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے جس کی بنیاد روئے زمین پر مسجد احرام کے تقریباً 40 سال بعد رکھی گئی۔ اس حوالے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روئے زمین پر سب سے پہلے تعمیر کی جانے والی مسجد کے حوالے سے سوال کیا تو آپ نے جواب دیا مسجد احرام۔ میں نے سوال کیا پھر کون؟ اس کے بعد آپ نے جواب دیا مسجد اقصی۔ میں نے سوال کیا ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا وقفہ ہے تو آپ نے جواب دیا 40 سال۔ پھر پوری زمین تیرے لیے مسجد ہے، جہاں بھی تمہیں نماز وقت آ جائے تم نماز ادا کر لو۔ اس حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے مسجد احرام کی تاسیس کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی۔ محدثین نے مزید وضاحت یہ کی ہے کہ جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ مشرفہ کی تعمیری تجدید کی، اسی طرح مسجد اقصی کی تجدید یعقوب علیہ السلام یا حضرت داؤد علیہ السلام نے کی اور سلیمان علیہ السلام نے اس کی تکمیل کی۔ ایک حدیث شریف میں مسجد اقصی سے حج یا عمرہ کا احرام باندھ کر حج یا عمرہ کرنے والے کو اگلے اور پچھلے گناہوں کی معافی کی بشارت دی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے مسجد اقصی سے مسجد حرام کے لیے حج یا عمرے کا احرام باندھا اس کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے یا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جس میں عبادت کرنے، نماز پڑھنے کی نیت سے سفر کرنا باعث ثواب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس حدیث کو مختلف ابواب کے ذیل میں ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبادت کی نیت سے صرف 3 مسجدوں کے لیے ہی سفر کیا جائے، اور وہ یہ ہے مسجد حرام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ ایک حدیث شریف میں مسجد اقصی میں ایک پڑھی جانے والی نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر بتایا گیا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کی ایک نماز اپنے گھر میں ایک نماز کے برابر ہے، اس کی نماز محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کے برابر ہے، اور اس کی نماز جامع مسجد میں 500 نمازوں کے برابر ہے، اور اس کی نماز مسجد اقصیٰ میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اسی طرح اس کی نماز میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور اسی شخص کی ایک نماز مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد اقصیٰ کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ اسی مسجد سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہوا۔ اسی سفر معراج میں آپ کو نماز کا تحفہ دیا گیا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں ایک لمبی حدیث میں آیا ہے۔ نماز والے حصے کا حاصل یہ ہے کہ اولاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ کی امت ان 50 نمازوں کی ادائیگی نہیں کر پائے گی۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے نماز کی تعداد کی کمی کی درخواست کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو کم کرتے کرتے 5 نمازیں امت محمدیہ کے لیے باقی رکھی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پہلی صلیبی جنگ کے بعد 1099 کو عیسائیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد اقصیٰ میں بہت رد و بدل کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے 538 ہجری میں بیت المقدس کو فتح کیا تو مسجد اقصیٰ کو عیسائیوں کے خرافات سے پاک کیا۔ 88 سالوں کے علاوہ عہد فاروقی سے بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کے قبضے میں رہے۔ افسوس ہے کہ ادھر چند سالوں سے پھر مسجد اقصیٰ یہودیوں کے قبضے میں ہے، مگر آج بھی مسجد اقصیٰ کا انتظام و انصرام اردن کی وزارت اوقاف کے تحت ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مسجد اقصیٰ کو اس ظالم اور جابر غاصب لوگوں کے قبضوں سے آزاد کرے۔